کیا ہم لوگوں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں, پریورٹی دیتے ہیں کہ نہیں مجھے ضرورت ہے میرے مسلمان بھائی کو مل جائے؟ ایسا ہے نہیں. بلکہ آج تو ایسا ہے کہ کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو, کسی کا کاروبار تباہ ہوتا ہو, کسی کی دکان ٹھپ ہوتی ہو تو ہو جائے, میرا بزنس چلنا چاہیے. کمپٹیشن کا ایک ایسا دور آ گیا کہ مسلمان کا بھلا سوچنے والے لوگ نہیں ہیں. حالانکہ آج بزنس مین بیٹھے ہیں. میں آپ سب سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ نے بھی بڑے ٹریول کیے ہوں گے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی برکت سے, قافلوں کی برکت سے. دنیا میں کئی جگہ جانے کا موقع ملا. جب تاریخ اسلام پر نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تجار مسلمان بزنس مین نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں. فار ایسٹ جو ہے, سنگاپور, ملیشیا, انڈونیشیا, اگر آپ یہاں جائیں اور اس کو آپ میپ پر دیکھیں تو یہ عرب سے بہت دور ہے. عرب کے لوگ ٹریول کر کے عرب کنٹریز میں گئے, پھر وہاں سلیوز ٹریڈنگ ہوتی تھی, غلاموں کی جو خرید و فروخت تھی وہ افریقہ سے ہوئی, تو افریقہ تک اسلام پہنچا, عرب ملکوں میں اسلام پہنچا, یہ تو سمجھ آتا ہے. اور پھر یورپ عرب سے اٹیچ تھا, استنبول کے ذریعے وہاں پہنچ گیا. یہ اس ایریا میں اسلام کیسے پہنچا میں بہت غور کرتا رہتا تھا. ایک بار کچھ سالوں پہلے میں فار ایسٹ گیا, وہاں کے کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ اسلام یہاں کیسے پہنچا؟ یہ سنگاپور اتنا بڑا, ملائیشیا پورا مسلمان, انڈونیشیا پورا مسلمان, کروڑوں لوگ مسلمان ہیں وہاں پر, اسلام یہاں تک کیسے پہنچا؟ وہ بتاتے ہیں اسلام بہت پرانا نہیں ہمارے یہاں. 500-600 سال پہلے عرب بزنس مین فار دا بزنس پرپس ہمارے ملک میں آئے تھے. سنیے گا میرے تاجروں جو دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہو, فرماتے ہیں عرب بزنس مین یہاں آئے تھے, مگر ان کے بزنس کا انداز دیکھ کر, ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر, ان کی سچائی دیکھ کر, ان کا ایثار دیکھ کر, ان کا وقت پہ نمازیں پڑھنا, ان کے وعدوں کی پاسداری, ان کی آئٹم پیاری ہونا, کہتے ہیں ان کے ساتھ کاروبار بھی ہوتا رہا, لوگ مسلمان بھی ہوتے چلے گئے. یہ عرب تاجر کوئی نیکی کی دعوت کے جذبے کے تحت نہیں گئے تھے, یہ بزنس کرنے گئے تھے. مگر مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا امپیکٹ ہوتا ہے, جس کا اثر ہوتا ہے, ارے اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. مگر میں آج ہم تمام یہاں موجود بزنس مین اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں, اور آپ سے بھی کر رہا ہوں, اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کر رہا ہوں کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان ہو جائے؟ ہم ایسے بن گئے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی نیک بن جائے؟ بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے, ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کوئی بیٹھ جائے تو 5 ٹائم کا نمازی ہو تو وہ نماز میں ڈھیلا ہو جائے گا, 2-4 گالیاں سن کے چلا جائے گا, 4-5 چیٹنگ کے طریقے سیکھ لے گا, کوئی نہ کوئی ٹیکس چوری کا ہم فارمولہ اس کو بتا دیں گے. یہ تو اسلام نہیں ہے, یہ تو اسلام کی خدمت نہیں ہے. ہمارے تاجر بزنس مین عرب تجار نے دنیا میں جا کر دین کا نام روشن کیا. مگر معذرت کے ساتھ آج اگر دنیا کے اندر اگر اسلام کا نام ڈیمیج ہے تو اس میں بہت بڑا کردار ہمارے مسلمان بزنس مینوں کا بھی ہے. ارے کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں چیٹنگ نہیں کی, فورجری نہیں کی, مسلمانوں نے دوسرے ملک والوں کو دھوکہ نہیں دیا؟ آج ہماری ایل سی کوئی قبول نہیں کرتا, آج ہماری آئٹم لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ارے تف نہیں ہے کہ میڈ ان پاکستان لکھا ہو یا میڈ ان کسی اسلامک کنٹری کا نام لکھا ہو تو کوئی پروڈکٹ لینے میں 12 بار سوچتا ہے, نہیں یار پتہ نہیں ملاوٹ ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات سے دوری نہیں. یقین جانیے اگر آج کا تاجر کھڑا ہو جائے کہ مجھے جو اسلام کا نام بدنام ہوا ہے دنیا میں, ہم اس کو مل کر ٹھیک کریں گے, تو یہی تاجر دنیا کا سفر کر کے, دنیا سے سچا بزنس کر کے, اپنے وعدوں کی پاسداری کر کے وہ دور پھر لا سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے اگر تجارت کرنی ہے تو مسلمانوں سے کرو. یہ وعدوں کے سچے ہوتے ہیں. لیکن آج یہ حال نہیں ہے. آئیے یہ پھر دور آ سکتا ہے, پھر ہماری میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں تجارت کو بھی فروغ ملے گا, مگر اسلام کی صحیح پکچر پورٹریٹ ہوگی. آج دنیا میں کہیں چلے جاؤ, ہر برے کام کے اندر کیوں نام آتا ہے مسلمان کا؟ یہ تو اسلام نہ تھا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ اسلام سے وفاداری بھی نہیں ہے. اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے والوں, ان کے عشق کے دعوے کرنے والوں, نبی پاک نے تو طائف کے میدان میں پتھر کھائے نا اسلام کے لیے. ان کے نواسوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جانیں قربان کر دی. قیامت کے دن اگر ہم سے کوسچن ہو گیا کہ بتاؤ اے کراچی میں رہنے والے بزنس مینوں, اللہ نے تمہیں مال بھی دیا, دولت بھی دی, وقار بھی دیا, عزت بھی دی, تم نے ہمارے دین کو کس طرح فائدہ پہنچایا؟ نام روشن کیا یا نام برباد کر دیا؟ کوئی ہے جواب ہمارے پاس؟ صرف کاروباری تو ہماری ذمہ داری نہیں تھی نا. ہم اس دنیا میں فقط کاروبار کرنے تو نہیں آئے, ہماری کوئی اور بھی تو ذمہ داری ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ارے ہمیں تو ایگزام کے لیے بھیجا گیا تھا, ہم لگ گئے کاروبار میں.
یہ نہیں کہتا کاروبار درست نہیں ہے، ارے کاروبار صحیح کرو۔ اسلام ڈسکریج نہیں کرتا بزنس کو، یاد رکھیے گا۔ اسلام حوصلہ شکنی نہیں کرتا بزنس کی۔ سنیے سنیے، میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، وہ بزنس مین جو سچا بزنس کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں کے پاسدار ہیں، وہ سنیے اور جھوم جائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص لگاتار حلال روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے کسی مفتی کی فضیلت نہیں بتائی ہے، بزنس مین بس حلال کمانے والا ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور سنیے اور جھوم جائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ تجارت کرو۔ بزنس کو قرآن پاک اور حدیث میں انکریج کیا گیا ہے، فرماتے تجارت کرو۔ روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے فقط تجارت میں ہیں، بزنس کو انکریج کیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔